اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ حالیہ دنوں میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل جو کہ سینٹ سے منظور ہوا تھا اور اسے قانون بنانے اور نافذ کرنے کے لیے صدر پاکستان کے پاس بھیجا گیا تھا کہ وہ اس پہ دستخط کر کے اس کو بحیثیت قانون نافذ کر دیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے المیے کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے اس پر اعتراض لگا کر واپس کر دیا، اور اعتراض یہ لگایا کہ اس میں جو یہ لکھا گیا ہے کہ یہ سزا ناقابل ضمانت ہے تو اس کو ختم کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ہستیاں ہیں اور قابل احترام ہستیاں ہیں، وہ ہماری جند جان ہے۔ ان کے متعلق جو بھی ہرزہ سرائی کرے اس کی تا حیات ضمانت نہیں ہونی چاہیے، سال 2 سال 3 سال تو معمولی بات ہے۔ اور میں اور پوری امت مسلمہ صدر پاکستان کے اس نقطۂ نظر کی مذمت کر رہی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صدر پاکستان چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ہیں، یہ اسلامی ملک ہے اور اس ملک کا آئین جو ہے وہ بھی اسلامی آئین ہے، لہذا فوری طور پر صدر پاکستان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اور فوری طور پر اس بل کو جو موجودہ عبوری حکومت ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کو نافذ کر دے، کیونکہ لڑائی جھگڑوں سے نکلنے کا، نفرت سے نکلنے کا، منافرت کو ختم کرنے کا، فرقہ واریت کو ختم کرنے کا اس سے کوئی اور بہتر طریقہ کار نہیں ہے، لہذا اسے اپنایا جائے، اس پہ امپلیمنٹیشن کیا جائے۔ اور عبوری حکومت کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ عظیم سنی اکثریت روڈوں پر آ جائے، میدان میں اتر جائے، احتجاج شروع کر دے، جو پھر جسے کنٹرول کرنا حکومت کے بس میں بھی نہ رہے، لہذا پہلے اس بل کو نافذ کیا جائے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو ہم یعنی پبلک ٹو پبلک، علماء ٹو علماء، ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کا کام ہے کہ اس کو نافذ کرنا اور اس پہ عمل درآمد کرنا، اور جو بھی اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتا ہے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، تو اس کے خلاف قانون کو فوری طور پر حرکت میں آ جانا چاہیے۔